گزشتہ نشست میں اس عنوان پر گفتگو کی جا رہی تھی کہ خواہشات کی پیروی جو لوگ کرتے ہیں ان کا یہ عمل آخرت میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی جانے والی نعمتوں کے حصول میں بہت بڑی رکاوٹ ہے۔ آسان الفاظ میں کہ دنیا میں خواہشات کی پیروی کرنا آخرت میں اللہ کے عذاب کو دعوت دینے کے مترادف ہے۔ اور اس ضمن میں نے اس گفتگو کا ایک پہلو آپ کے سامنے رکھ دیا تھا کہ خواہشات جائز بھی ہوتی ہیں، لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ ان جائز خواہشات کو پورا کیسے کیا جاتا ہے۔ کھانے کی خواہش ہے، یہ ایک جائز خواہش ہے، پینے کی خواہش ہے، یہ ایک جائز خواہش ہے۔ اب اس خواہش کو پورا کرنے میں اگر طریقہ کار وہ اختیار کیا جائے جس کی ہمیں اجازت ہے تو میرا یہ کھانا، میرا یہ پینا، میرا یہ سونا، میرا یہ جاگنا، یہ سب عبادت ہے۔ لیکن اگر ان خواہشات کی پیروی کی پورا کرنے میں راستہ وہ اختیار کیا جائے جس کی مجھے اجازت نہیں ہے تو پھر یہ اتباع ہوا، خواہشات کی پیروی کہلوائے گا۔ ایک پہلو تو میں نے یہ گفتگو کا آپ کے سامنے رکھ دیا تھا۔ ایک دوسرا پہلو بھی ہے، وہ یہ کہ بعض خواہشات ہی ایسی ہیں جو جائز ہی نہیں ہیں۔ ایک تو یہ وہ خواہشات ہیں نا جو جائز ہیں، جو ہماری فطرت میں ہیں۔ بعض خواہشات ہی ایسی ہیں جو کہ جائز ہی نہیں ہیں، جن کے متعلق قرآن کریم میں بھی تذکرہ ہے، جن کے متعلق احادیث کے اندر بھی تذکرہ موجود ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ اتباع ہوا، ہوا کا لفظ استعمال ہوا ہے، ہا واو الف ہا، ہوا، ہوا کا لفظ جہاں کہیں بھی استعمال ہوا ہے یہ کوئی مثبت معنی میں استعمال نہیں ہوا بلکہ مذمت کے معنی میں استعمال ہوا ہے۔ یعنی کہیں بھی اللہ تعالیٰ نے اتباع ہوا، خواہشات کی پیروی کو اچھے الفاظ میں یاد نہیں کیا، برے الفاظ میں ہی اس کا تذکرہ آیا۔ اور خواہشات کی پیروی کیوں کی جاتی ہے؟ اس کا سب سے بڑا سبب یہ ہے کہ زین لہم الشیطان اعمالہم، کہ شیطان ان کے لیے ان تمام کے تمام برے کاموں کو خوبصورت بنا کر پیش کرتا ہے، اس کے اندر اٹریکشن رکھ دیتا ہے، اس کے اندر کھچاؤ رکھ دیتا ہے، میلان رکھ دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ انسان ان کاموں کی طرف راغب ہو جاتا ہے۔ ایک روایت میں نے کہیں پڑھی تھی، اس وقت مجھے حوالہ اس کا ذہن میں نہیں ہے، لیکن وہ روایت کا کچھ مفہوم ذہن کے اندر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے سیدنا جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم دیا گیا کہ جاؤ ذرا جنت کا نظارہ کر کے آؤ۔ جبرائیل جاتے ہیں، جنت دیکھتے ہیں اور واپس آ کر بارگاہ الہی میں عرض کرتے ہیں کہ یا اللہ، اتنی حسین، اتنی خوبصورت جنت، اس کے اندر کون نہیں جانا چاہے گا؟ ہر کوئی جانا چاہے گا، ہر کسی کی خواہش ہوگی کہ میں اس جنت کے اندر داخل ہو جاؤں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جنت کو مشقتوں سے ڈھانپ دیا، پردہ ڈال دیا مشقتوں کا، عبادات کا، فرائض کا، واجبات کا، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، دوسرے جتنے اعمال ہیں ان سب کا پردہ ڈال دیا۔ فرمایا کہ جاؤ اب جا کر دیکھ کے آؤ۔ دوبارہ گئے اور واپس آئے اور آ کر عرض کیا کہ یا اللہ، اب تو کوئی اس کے اندر جا ہی نہیں پائے گا، پہنچ نہیں سکے گا اس کے اندر۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والتسلیم کو حکم دیا کہ جاؤ اب ذرا ایک چکر جہنم کا لگا کے آؤ۔ جہنم کا چکر لگا کے آئے تو آ کر عرض کیا کہ یا اللہ، اس کے اندر تو کوئی جانا ہی نہیں چاہے گا، اتنی خوفناک جگہ، اتنی بری جگہ، کون بدقسمت ہوگا جو اس کے اندر جانا چاہے گا؟ پھر اللہ تعالیٰ نے جہنم کو لذتوں سے ڈھانپ دیا، خواہشات سے ڈھانپ دیا، جھوٹ، دھوکہ، سود، ملمہ سازی، زنا، بدکاری، شراب خوری اور جتنے دنیا جہان کے گناہ ہیں جن کے اندر لذتیں ہیں، جن کے اندر اٹریکشن ہے، جن کے اندر بظاہر ایک خوبصورتی ہے، ان کو ڈھانک دیا۔ تو پھر جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام کو فرمایا کہ جاؤ اب جا کر دیکھ کے آؤ۔ جب دیکھ کر دوبارہ واپس آئے تو عرض کیا کہ یا اللہ، اب اس سے بچ نہیں کوئی پائے گا۔ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، شیطان کے جو وار ہیں ان میں ایک خطرناک ترین وار کیا ہے کہ وہ ہر گناہ کے کام کو خوبصورت بنا کر پیش کرتا ہے۔
بظاہر وہ گناہ کا کام خوشنما نظر آتا ہے، لیکن یہ نہیں پتا کہ اس کے پیچھے آگ ہوتی ہے۔ وہ حدیث شریف میں آتا ہے نا کہ دجال جب آئے گا تو ایک ہاتھ میں اس کے جنت ہوگی، ایک ہاتھ میں اس کے دوزخ ہوگی، تو جو جنت وہ دکھائے گا وہ دراصل دوزخ ہوگی، کیونکہ وہ صرف اس کی ظاہری خوبصورتی ہوگی، اس کے پیچھے آگ ہے۔ اور جو جہنم وہ دکھائے گا وہ ظاہری مشقتیں ہوں گی، لیکن اس کے پیچھے آرام ہی آرام اور سکون ہی سکون اور راحت ہی راحت ہوگا۔ تو یہی چیز یہاں پر بیان کی جا رہی ہے کہ جو لوگ خواہشات کی پیروی کرتے ہیں، افرأیت من اتخذ الہہ ہوا واضلہ اللہ علی علم وختم علی سمعہ وقلبہ وجعل علی بصرہ غشاوہ، کہ کیا تم ان لوگوں کو دیکھتے نہیں ہو کہ جنہوں نے خواہشات کو اپنا معبود بنا لیا ہوا ہے اور اس حد تک خواہشات کے پیچھے چل رہے ہیں کہ علم ہونے کے باوجود گمراہ کر دیا اللہ پاک نے انہیں۔ پتہ ہے کہ شراب نوشی حرام ہے، پھر بھی کر رہے ہیں۔ پتہ ہے کہ بدکاری بدترین گناہ ہے، زنا بدترین گناہ ہے، پھر بھی پیسے دے کے کر رہے ہیں۔ پتہ ہے کہ جھوٹ بولنا گناہ ہے، پھر بھی جھوٹ بول کے عوام کو دھوکہ دے رہے ہیں، لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ پتہ ہے کہ سود کھانا حرام ہے، پھر بھی صرف اس لالچ میں کہ میرا پیسہ زیادہ ہو جائے گا سود کھا رہے ہیں۔ پتہ ہے کہ رشوت کا لین دین دونوں حرام ہیں، اس کے باوجود رشوت کا لین دین بھی کر رہے ہیں۔ یہ علم نہیں تو اور کیا ہے؟ ہم نے نا علم کا بھی ایک کرائٹیریا بنا لیا ہوا ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ علم صرف قرآن اور حدیث کے علم کا نام ہے۔ یقیناً قرآن اور حدیث کے علم کا نام علم ہے، وہ بھی علم ہے، لیکن جس درجے کا جس کے پاس علم آ جائے اس سے اس درجے کے علم کے متعلق سوال کیا جائے گا۔ یہ مت سوچ کے بیٹھے رہیے کہ سوال صرف علماء سے کیا جائے گا، جی علم والوں سے سوال کیا جائے گا۔ نماز 5 وقت کی فرض ہے، یہ علم تو ہم سب کے پاس موجود ہے، تو اس کا سوال ہم سب سے ہوگا۔ تو افرأیت من اتخذ الہہ ہوا واضلہ اللہ علی علم، علم ہونے کے باوجود اللہ پاک نے ان کو گمراہ کر دیا ہے۔ مشرکین جو تھے، مشرکین ان کو پتا تھا کہ یہ بت ہمیں نہ کوئی نفع دے سکتے ہیں نہ کوئی نقصان پہنچا سکتے ہیں، اور کتابوں میں لکھا ہے ان کی تو حالت یہ تھی، ان کا شرک میں اتنے خلط ملط ہو چکے تھے کہ جب کوئی نیا بت دیکھتے تھے اگر وہ بت زیادہ خوبصورت ہوتا تو پرانے والے کو اٹھا کے پھینک دیتے تھے۔ کوئی پتھر نیا نظر آ گیا، یہ بڑا خوبصورت پتھر ہے، چلو پرانے والے کی چھٹی، اب نیا معبود آ گیا ہمارا۔ اس حد تک گمراہی کے اندر پڑ چکے ہوئے تھے۔ یہ بھی جانتے تھے کہ یہ پتھر مجھے کوئی نفع نہیں دے سکتا، یہ بھی جانتے تھے کہ یہ پتھر میرا کوئی نقصان بھی نہیں کر سکتا، لیکن خواہشات کی پیروی میں شیطان نے اتنا یہ خوبصورت اور مزین کر کے یہ اعمال ان کے سامنے رکھ دیے تھے کہ انہیں شرک بھی شرک نہیں لگتا تھا۔ ہاں، مجھے ایک روایت اور یاد آ گئی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ طواف کر رہے ہیں۔ اکثر یہ مشرکین اور ملحد قسم کے لوگ ہمارے اوپر اعتراض کرتے ہیں نا کہ بھائی تم لوگ ہمیں تو بت پرستی سے منع کرتے رہتے ہو، خود تم ایک پتھر کا جا کے چکر کاٹتے ہو، ایک پتھر کو جا کے چومتے ہو، خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہو، حجر اسود کو جا کر چومتے ہو۔ بھائی سمجھ میں آیا اعتراض کہ نہیں آیا؟ کہ ہمیں تو تم منع کرتے ہو کہ بھائی پتھروں کو مت پوجو، بتوں کو مت پوجو، خود تو تم جا کے طواف کر رہے ہو خانہ کعبہ کا، اور نماز بھی تم اس کی طرف منہ کر کے پڑھتے ہو۔ آسان سا جواب کہ اس کی تعظیم ہم اس لیے کرتے ہیں کہ ہمیں اللہ نے اس کی تعظیم کا حکم دیا ہے، بس۔ اگر اللہ ہمیں حکم نہ دیتے تو اس کی حیثیت ہمارے نزدیک ایک پتھر سے زیادہ نہیں ہے۔ اللہ نے کہا ہے کہ اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنی ہے تو پڑھنی ہے، بس اللہ کا حکم ہے۔ اب اگر اللہ تعالیٰ کسی پہاڑ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کا حکم دے دیتے تو ہم پہاڑ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے، لیکن اللہ نے ایک علامت ہمارے لیے بنا دی کہ بھئی یہ علامت ہے، خدا نہیں ہے تمہارا۔ یاد رکھیے گا میرے ان الفاظ کو کہ یہ خانہ کعبہ تمہارا خدا نہیں ہے، لیکن ایک علامت اس کو مقرر کر دیا گیا ہے کہ اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھو گے تو یہ سمجھا جائے گا کہ تم اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہے ہو۔ حجر اسود کو چومتے ہو تم لوگ، بھائی اس لیے چومتے ہیں کہ ہمارے نبی نے اسے چوما ہے، اس لیے چومتے ہیں کہ اللہ نے حکم دیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ طواف کر رہے، طواف کرتے کرتے حجر اسود کے سامنے آ کے کھڑے ہو گئے اور حجر اسود سے بات چیت کر رہے ہیں کہ تیری حیثیت میرے نزدیک ایک پتھر سے زیادہ نہیں ہے،
لیکن تیری میں تعظیم اس لیے کرتا ہوں، تجھے میں چومتا اس لیے ہوں کہ میرے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے یہ عمل کیا، اگر وہ یہ عمل نہ کرتے تو تیری یہ حیثیت ہمارے نزدیک ایک پتھر سے زیادہ نہیں ہے۔ بالکل یہی بات ہے کہ وہ پتھر ہے، ہم اس سے منتیں نہیں مانگتے، ہم اس کے سامنے جا کر راز و نیاز نہیں کرتے، راز و نیاز ہم اللہ سے کرتے ہیں۔ تو بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ تو مشرکین کی حالت کیا، اتنی بری حالت تھی کہ جب ان کو کوئی نیا خوبصورت پتھر یا نیا خوبصورت بت نظر آ جاتا تھا تو یہ پرانے بت کی پوجا چھوڑ دیتے تھے اور نئے بت کی پوجا شروع کر دیا کرتے تھے کہ یہ ہمارا جو نیا خدا ہے یہ پہلے والے سے زیادہ خوبصورت ہے۔ بھائی اس کے برعکس ہمارا کیا عقیدہ ہے کہ ہمارا ایک ہی خدا ہے، ہمارا ایک ہی اللہ ہے، کل کائنات کا مالک بھی وہی ہے، رازق بھی وہی ہے، کل کائنات کا خالق بھی وہی ہے، مالک الملک بھی وہی ہے، بادشاہوں کا بادشاہ بھی وہی ہے، اسی کے ہاتھ میں زندگی ہے، اسی کے اختیار میں موت ہے، جب چاہے گا کن کہہ کر کسی بھی چیز کو پیدا کر دے گا، جب چاہے گا کن کہہ کر پوری کی پوری کائنات کو ختم کر دے گا، مرنے کے بعد پھر ہم نے اس کے سامنے حاضر ہونا ہے، اپنی زندگی میں کیے گئے اعمال کا اس کو جا کر جواب دینا ہے۔ تو بات چل رہی ہے خواہشات کی پیروی۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ خواہشات دو طرح کی ہوتی ہیں، ایک وہ خواہشات ہیں جو جائز ہیں، ایک وہ خواہشات ہیں جو سرے سے جائز ہی نہیں ہیں۔ جو جائز خواہشات ہیں ان کا پورا کرنے میں بھی ہمارے اوپر پابندی لگا دی گئی ہے، ایک کرائٹیریا مقرر کر دیا گیا ہے کہ ان حدود سے باہر نہیں نکلنا، اس لمٹ کو کراس نہیں کرنا، چہ جائے کہ ہم ناجائز خواہشات کی طرف چلیں۔ جائز خواہشات کو بھی ایک حد تک پورا کرنا جائز ہے، جائز خواہشات میں بھی اگر حد سے آگے گزریں گے تو پکڑ ہے، تو ناجائز خواہشات کیسے ہمارے لیے جائز ہو جائیں گی؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ او کما قال، کہ تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن ہو ہی نہیں سکتا، اس کا ایمان کامل ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ اس کی خواہشات میرے لائے ہوئے دین کے تابع نہ ہو جائیں۔ اس موضوع پر پہلے بھی کئی مرتبہ بات ہو چکی ہے۔ اس حدیث سے جو مفہوم ہمیں سمجھ میں آ رہا ہے وہ کیا سمجھ میں آ رہا ہے کہ خواہشات صرف حرام کھانے یا حرام کمانے کا نام نہیں ہے، خواہشات کا تعلق براہ راست دین کے ساتھ بھی ہے۔ اب دین میں ہماری خواہشات کیا کر کہتی ہیں؟ دین میں ہماری خواہشات یہ کہتی ہیں کہ دین میں اپنی منمانی کرو، دین میں اپنی مرضی چلاؤ، دین کے اندر کانٹے نکالو، اس میں سے کھوج کرو، تلاش کرو کہ یہاں پر کہاں پر کوئی کجی پائی جا رہی ہے۔ میرے ایک دوست ہیں، شاید میرا وہ یہ بیان سنیں اور یقیناً سنیں گے بھی، ابھی پچھلے دنوں میں نے چھوٹا سا ایک کلپ، وہ کافی شاید وائرل بھی ہو گیا، جس میں نے یہ بتایا کہ یہ آستینے فولڈ کر کے نماز پڑھنا جو ہے وہ مکروہ ہے۔ میں نے تو ابھی کی نہیں ہے، ویسے ہی جب نماز کا ٹائم ہوگا تو نیچے کر لوں گا کہ میرے اوپر یہ اعتراض نہ ہو جائے۔ اور وہ جو آدھی آستینے پہن کے وہ عادت ہم نے بنائی ہوئی ہے اپنی، تو یہ مکروہ ہے نماز کے اندر۔ مکروہ کا مطلب کہ ثواب میں کمی ہو جاتی ہے، ثواب پورا نہیں مل پاتا کیونکہ لباس سنت کے مطابق نہیں ہے۔ تو وہ بھائی کا ایک اعتراض آیا، پھر سوال آیا کہ جی وہ شرط تو صرف سطر ڈھانپنا ہے تو یہ مکروہ کیسے ہو گئی؟ اچھا مجھے بڑا ڈر لگتا ہے جب کوئی اس طرح کے لفظ استعمال کرتا ہے نا کہ بھئی یہ حرام کیسے ہو گیا، یہ ناجائز کیسے ہو گیا، یہ چیز حلال ہے تو کیسے حلال ہے؟ او خدا کے بندو، اتنا بڑا جملہ ہم اپنے منہ سے کیسے نکال لیتے ہیں؟ مجھے تو حیرانی ہوتی ہے اس بات پر۔ بھائی ایک دین کا مسئلہ ہے، آپ اس میں کیوں اور کیسے کرنے کا اختیار آپ کو کس نے دیا ہے؟ مجھے نہیں ہے تو آپ کے پاس کہاں سے اختیار آ گیا؟ کسی بڑے سے بڑے امام بخاری بھی آ جائیں تو ان کو بھی اختیار نہیں ہے کہ دین کے مسئلے میں وہ کیوں یا کیسے کریں۔ امام بخاری، امام ابو حنیفہ بھی آ جائے ان کو بھی اختیار نہیں ہے کہ دین کا ایک مسئلہ آ جائے تو یہ کیوں بھئی ایسا مسئلہ کیوں ہے؟ ہم لوگ پتہ نہیں اپنے آپ کو کیا سمجھی بیٹھے ہوئے ہیں کہ دین کے ہر مسئلے میں جب تک ہم اپنی ٹانگ نہ اڑا لیں اس وقت ہمیں سکون ہی نہیں ملتا۔ اچھا اب وہ بھائی مجھے کیا کہہ رہے ہیں، اعتراض کہہ رہے ہیں بھائی سطر ڈھانپنا فرض ہے، شرط ہے، تو یہ آستینے فولڈ کرنے کا اس سے کیا تعلق ہے؟ تو میں نے پھر ان کو سمجھایا، میں نے کہا اللہ کے بندے، سطر ڈھانپنے کا تعلق شرط کے ساتھ ہے، شرط نہیں پائی جائے گی تو نماز ہی نہیں ہوگی۔ میں نے تو یہ مسئلہ عرض کیا ہے کہ اس طرح نماز پڑھو گے تو مکروہ ہوگی، یہ نہیں کہا کہ نماز نہیں ہوگی۔ سمجھ میں آ گئی ہے تو اچھی بات ہے، نہیں تو چھوڑیں آگے چلتے ہیں، بات پھر دور نکل جائے گی۔ تو عرض میں یہ کر رہا تھا
یہ دو قسم کی خواہشات ہیں، ایک جائز خواہشات، ایک ناجائز خواہش۔ جائز خواہشات میں بھی پابندی ہے تو ناجائز خواہشات پہ تو مکمل طور پر پابندی ہے۔ اچھا، یہ جو ناجائز خواہش ہوتی ہے کیا ہوتی ہے، اس کی ایک جھلک میں آپ کو پیش کر دوں۔ ناجائز خواہش کیا ہوگی کہ بھائی فلاں کے پاس گاڑی ہے نا، اللہ کرے اس کے پاس نہ رہے، میرے پاس آ جائے۔ اس کو ہم اپنی زبان میں کیا کہتے ہیں بھائی؟ حسد، جیلسی۔ یہ بھی ناجائز خواہش ہے۔ بھائی تم یہ تمنا کرو کہ یا اللہ اس کے پاس گاڑی ہے، مجھے بھی ویسی گاڑی دے دے، یا مجھے اس سے اچھی گاڑی دے دے، یہ جائز خواہش ہے۔ لیکن یہ خواہش رکھنا کہ اس کے پاس گاڑی ہے، یا اللہ اس سے ختم ہو جائے میرے پاس آ جائے، یہ ناجائز خواہش ہے۔ آج میں جب مطالعہ کر رہا تھا تو آج ایک عجیب واقعہ میری نظر سے گزرا، میرا دل کیا کہ میں واقعہ آپ کے سامنے ضرور پیش کروں۔ علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے، بنی اسرائیل کی دو عورتوں کا واقعہ لکھا ہے۔ توجہ سے سنیے گا، بڑا سبق آموز واقعہ ہے، اور اس کا میں شارٹ کلپ انشاءاللہ بنا کے بھیجوں گا، تو یہ گھر کی خواتین کو ضرور سنوائیے گا، ان سے متعلقہ ہے یہ واقعہ۔ وہ فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں دو عورتیں تھیں، دونوں بوڑھی عورتیں اور دونوں نابینا۔ ایک کی بیٹی تھی، ایک کا بیٹا تھا، دونوں کی شادی ہو گئی، ان لڑکا اور لڑکی کی آپس میں شادی ہو گئی۔ اب وہ جو خاوند تھا یعنی جو بیٹا تھا، وہ اپنی ماں کا بڑا خدمت گزار تھا، تو جو اس کی ساس تھی یعنی اس کی بیوی کی ماں، اس کو یہ چیز برداشت نہیں ہوتی تھی کہ یہ اپنی ماں کا اتنا کیوں خدمت گزار ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ یہ سمدن اور سمدی کا رشتہ، ساس بہو کا رشتہ اور ان کے پھڈے یہ آج کے نہیں ہیں، یہ تاریخی ہیں، ان کی ہسٹری بڑی لمبی چوڑی ہے۔ کہاں بنی اسرائیل اور کہاں ہم لوگ، کہاں آج کا زمانہ۔ ہماری بیویاں تو وہ سٹار پلس کے ڈرامے دیکھ دیکھ کر خراب ہو رہی ہیں جی، وہ سونی کے ڈرامے، سٹار پلس کے ڈرامے، وہ ایک عورت دوسری کے خلاف سازش کر رہی ہے، دوسری تیسری کے خلاف سازش کر رہی ہے، علمان حفیظ پتہ نہیں کیا بنانا چاہ رہے ہیں ہماری قوم کو۔ تو بہرحال وہ جو بیوی تھی اس کو یہ برداشت نہیں ہوا کہ یہ اپنی ماں کا اتنا خدمت گزار کیوں ہے۔ اس نے اپنی بیٹی کو پٹیاں پڑھانا شروع کر دی۔ یاد رکھیے گا، تجربہ بھی ہے، مشاہدہ بھی ہے، سارے بیٹیوں بہنوں والے ہیں، اللہ سب کی بیٹیوں کو ان کے گھروں میں آباد کرے، اللہ سب کی بہنوں کو ان کے گھروں میں آباد کرے۔ لیکن تجربہ اور مشاہدہ یہ ہے کہ جس گھر میں بیٹی کا لنک تار جڑے ہونا اپنے ماں باپ کے گھر کے ساتھ، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ بالکل کاٹ دو، کاٹنا تو جائز نہیں ہے، لیکن اگر ان تاروں میں کرنٹ آ رہا ہے نا تو پھر سمجھ لو کہ وہ گھر زیادہ دیر تک، اب ماشاءاللہ میرے سے زیادہ تجربہ کار حضرات یہاں پر بیٹھے ہیں، اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ میری اس بات کی ضرور تائید بھی کریں گے کہ جہاں پر وہ کنیکشن مضبوط ہوتا چلا جائے گا، کرنٹ آتا چلا جائے گا، وہ گھر زیادہ دیر تک چل نہیں سکتا۔ ادھر بھی یہی ہوا، اس نے اپنی بیٹی کو پٹیاں پڑھائی کہ تیرا خاوند تجھے کچھ نہیں سمجھتا، اب اپنی ماں کو بہت زیادہ سمجھتا ہے، اپنی ماں کی بڑی خدمت کرتا ہے۔ بیوی نے پٹیاں پڑھانا شروع کر دی اپنے خاوند کو۔ اب سنیے گا آگے کیا ہوا۔ خاوند نے اپنی ماں کو پکڑا، دور کسی جنگل بیابان میں لے جا کر اپنی ماں کو چھوڑ دیا۔ جو خاوند لڑکے کی جو ماں تھی وہ صابرہ تھی، نیک خاتون تھی۔ اس نے جب اپنی ماں کو وہاں پر چھوڑا اور اس ارادے سے چھوڑا کہ بڑھیا ہے، مر کھپ جائے گی اس جنگل میں، اس کو کس نے آ کے پوچھنا ہے، تو جلدی پہنچا دو بھائی، جلدی پہنچا دو، تو بڑھیا ہے، مر کھپ جائے گی، اس کو یہاں پر آ کر کس نے پوچھنا ہے۔ اللہ کی شان یہ ہوئی کہ اللہ کے کام بھی بڑے نرالے ہوتے ہیں۔ شام کے وقت میں اللہ تعالیٰ کے حکم سے ایک فرشتہ وہاں پر آیا، اور فرشتے کے آنے سے پہلے وہ بھیڑ، بکریاں، اونٹ، اس قسم کے جانور سارے اس مائی کے ارد گرد آ کر اکٹھے ہو گئے۔ ایک فرشتہ اللہ پاک نے بھیجا کہ جا کر اس مائی سے پوچھ، نابینا تو تھی، کہ اماں یہ جو تمہیں آوازیں آ رہی ہیں، نہیں وہ درندے کچھ آ گئے اس کے ارد گرد۔ تو اس نے پوچھا، اماں یہ جو تمہیں آوازیں آ رہی ہیں یہ کس قسم کی آوازیں ہیں؟ تھے وہ درندے؟ تو اس اماں نے کہا کہ نابینا تھی، اس اماں نے کہا کہ
کوئی بھیڑ کی آواز ہے، کوئی بکریوں کی آواز ہے، کوئی اونٹوں کی آواز ہے، تو اس فرشتے نے کہا کہ انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا، اور اللہ کے حکم سے وہاں پر بھیڑ، بکریاں اور سارے وہ جانور جن کو پالا جاتا ہے وہ اکٹھے ہو گئے، اور وہ بڑھیا کی جو ہے وہ گزر بسر کا اللہ پاک نے انتظام کر دیا۔ کچھ عرصے کے بعد بیٹے کو خیال آیا کہ میں اپنی ماں کو اس جنگل میں چھوڑ کے آیا تھا، دیکھ کے آؤں زندہ ہے، بچ گئی ہے، کیا ہوا ہے ذرا دیکھتا ہوں۔ جا کر دیکھا تو دیکھا مائی تو موجیں کر رہی ہے، اس کے ارد گرد جناب بکرے، بھیڑ، بکریاں، اونٹ، اونٹنیاں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ کسی کا دودھ پی رہی ہے، کسی کا کچھ مزے کر رہی ہے، وہ تو جنگل میں منگل ہوا ہے۔ اس نے کہا ماں یہ کیا ہوا؟ اس نے کہا تو نے تو میری نافرمانی کی تھی نا، لیکن میں نے اللہ کی نافرمانی نہیں کی، مجھے اللہ پاک نے تیری نافرمانی کا بدل یہ اس طرح اس شکل میں عطا فرما دیا۔ اب دوسری طرف اب جب اس کی بیوی کو پتہ لگا کہ اس کی ماں تو موج میں، اس نے کہا میری ماں کو بھی چھوڑ کے آ ادھر۔ اس کی ماں بھی اندھی تھی، اس کو کہتے ہیں اپنے پیر پر کلہاڑا مارنا۔ اس نے کہا میری ماں کو بھی چھوڑ کے آ، خبردار جو تو نے اپنی ماں کو چھوڑا، جب میری ماں کو بھی، وہ اس کی ماں کو بھی چھوڑ آیا۔ لیکن چونکہ اس کی ماں کی طبیعت میں حسد تھا، بیٹی کی طبیعت میں بھی حسد تھا، نتیجہ کیا نکلا کہ اس کے پاس بھی اسی طرح جانور آئے، اس کے پاس بھی اللہ نے اسی طرح فرشتے کو بھیجا کہ جا کر مائی کا امتحان لے کہ مائی تجھے کیسی آوازیں آ رہی ہیں۔ اس نے کہا مجھے تو شیر کے دھاڑنے کی آواز آ رہی ہے، چیتے کے چنگھاڑنے کی آواز آ رہی ہے، بھیڑیوں کی آواز آ رہی ہے۔ فرشتے نے کہا انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا۔ چنانچہ کیا ہوا کہ وہ درندے آئے، اس نے مائی کو چیر پھاڑ کیا اور ختم کر دیا۔ جب اس بیٹی کو پتہ چلا کچھ عرصے کے بعد، اس نے کہا چلو میں بھی تو اپنی مائی کی حالت دیکھ کے آؤں۔ جا کر دیکھا تو وہاں نہ مائی کا نام و نشان۔ پتہ لگا کہ جی اس مائی کو تو درندے کھا گئے۔ کچھ عرصے کے بعد یہ بھی اپنی اس جلن میں، اپنی اس حسد میں کڑ کر اور ماں کے غم میں مر گئی۔ واقعہ سنانے کا، میں کس سے کہانیاں سناتا نہیں ہوتا، لیکن واقعہ سنانے کا مقصد صرف اور صرف اتنا تھا کہ ناجائز خواہشات کے پیچھے چلیں گے تو دنیا میں بھی نقصان ہوگا، آخرت میں بھی نقصان ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے جائز خواہشات میں ہمارے اوپر پابندیاں لگا دی، تو ناجائز خواہشات کا ہمارے لیے کہاں سے راستہ کھل جائے گا، کیسے اجازت ہو جائے گی؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت والعاجز من اتبع ہوا وتمنى علی اللہ، کہ بھئی دنیا کا بے وقوف ترین انسان ہے، یہ اللہ کے نبی نے فیصلہ فرمایا ہے، کسی مولوی کا فتویٰ نہیں ہے، کہ بھئی دنیا کا عقل مند ترین انسان وہ ہے کہ من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، جو موت کے بعد کی تیاری کرے اور اپنے نفس کی خواہشات سے ذرا پیچھے رہے، یہ عقل مند ترین انسان ہے۔ والعاجز من اتبع هواه وتمنى على اللہ، اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دنیا کا بے وقوف ترین انسان وہ ہے جو اپنی خواہشات کی پیروی بھی کر رہا ہو اور پھر اللہ سے امیدیں بھی باندھ کر بیٹھا ہو کہ اللہ نے تو مجھے جنت میں بھیجنا ہی بھیجنا ہے۔ جو ہماری اس وقت کیفیت ہوئی بھی ہے مجموعی طور پہ، اجتماعی طور پہ، ہم نے حرام سے بچنا نہیں ہے، ہم نے حلال کا اہتمام کرنا نہیں ہے، لیکن وہ تمنا علی اللہ، اللہ سے امیدیں بڑی باندھی ہوئی ہیں۔ ہم میں سے ہر فرد یہ سمجھتا ہے کہ جنت کا حقدار صرف میں ہوں، دوسرے نے تو کسی جنت میں جانا ہی نہیں ہے، دوسرے کا جنت سے کیا لینا دینا، بھائی یہ تو اللہ نے بنائی صرف میرے لیے ہے۔ یہ تو اللہ پاک نے بنائی میرے لیے ہوئی ہے جنت۔ وَتَمَنَّا عَلَى اللَّهِ کا مطلب کیا ہے؟ خواہشات کی پیروی کا مطلب کیا ہے کہ حرام سے بچنے کا اہتمام ہی نہیں ہے، آتے جاؤ لاتے جاؤ رکھتے جاؤ۔ اس موضوع پر میں پچھلے بھی 2-3 جمعوں سے بات کر کے آ رہا ہوں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ انسان کو یہ پرواہ نہیں ہوگی کہ میں جو کما رہا ہوں یہ میری کمائی حلال بھی ہے کہ نہیں ہے، حرام سے بچنے کا اہتمام کوئی نہیں ہے۔ لوگوں کو دھوکہ دینے سے ہم ایک سیکنڈ کے لیے بھی چوکتے نہیں ہیں، جہاں مجھے موقع ملے گا میں نے اگلے کو چھرا پھیرنا ہی پھیرنا ہے، جہاں مجھے موقع ملے گا میں نے دوسرے کا نقصان کرنا ہی کرنا ہے، جہاں مجھے موقع ملے گا میں نے اگلے کی گردن پر پیر رکھنا ہی رکھنا ہے۔ اس کے باوجود ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وَتَمَنَّا عَلَى اللَّهِ، اللہ نے مجھے جنت میں بھیج دینا ہے۔ بھائی جنت اللہ نے ہمارے لیے بنائی ہے، لیکن جنت میں جانے کا راستہ اتنا آسان نہیں ہے جتنا آسان ہم سمجھ بیٹھے ہیں۔ وہ ہمارے ایک مولوی صاحب ہیں،
ان کی کوشش یہ ہے کہ جو کلمہ پڑھنے والے ہیں اس کو بھی اٹھا کے جنت میں داخل کر دو، اور جو کلمہ نہیں بھی پڑھتے ان کو بھی اٹھا کے جنت میں داخل کر دو۔ اللہ تو یہ کہتا ہے کہ یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے، آپ نے کیسے ان دونوں کو برابر کر دیا؟ اصل جو گفتگو کا اس سورہ محمد کے اندر آغاز ہوا تھا وہ اسی عنوان سے ہوا تھا کہ افمن کان علی بینۃ من ربہ کمن زین لہ سوء عملہ واتبعوا اہواءہم، کہ ایک شخص ہے وہ کلمہ پڑھنے والا ہے، توحید کے اوپر کاربند ہے اور کسی دلیل کی بنیاد پر توحید کے راستے پر چل رہا ہے، اور اس کے مقابلے میں وہ شخص ہے جو اپنی خواہشات کی پیروی کرتا ہے۔ کیا یہ دونوں شخص آپس میں برابر ہو سکتے ہیں؟ فرمایا کہ ہرگز برابر نہیں ہو سکتے، کوئی کمپیریزن ہے ہی نہیں ان لوگوں کے درمیان میں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ تین باتیں، بھائی آخری حدیث، بھائی توجہ میری طرف کر لے، بھائی آخری حدیث، آخری بات، آخری حدیث سنا رہا ہوں، یہ حدیث یاد کر لیں گے تو انشاءاللہ میں سمجھوں گا کہ میری آج کی گفتگو جو ہے وہ مکمل ہو گئی۔ توجہ میری طرف رکھنی ہے، کوئی آ رہا ہے کوئی جا رہا ہے، آپ نے نہیں کسی کی طرف دیکھنا۔ میں پھر اس طرح کی باتیں کرتا ہوں تو لوگ مجھ سے ناراض ہو جاتے ہیں کہ جی نہ اس طرح کی باتیں نہ آپ کیا کریں، بھائی مجھے تکلیف ہوتی ہے، سیدھی سی بات ہے، میں اپنی عادت سے مجبور ہوں۔ وہ بچھو اور کچھوے والا واقعہ سنا ہے نا؟ سنا ہے بچھو اور کچھوے والا واقعہ کہ ایک بچھو جو ہے وہ پانی میں ڈوب رہا تھا، وہ ایک کچھوا آیا، اس نے اس کو لفٹ دے دی کہ بھائی میں تیری جان بچا دیتا ہوں۔ تھوڑی دور جا کے بچھو نے جو ہے نا وہ ڈنگ مارنا شروع کر دیا۔ اس نے کہا یار ایک تو میں نے تیری جان بچائی تو مجھے ڈنگ مار، کہتا بھائی میں اپنی عادت سے مجبور ہوں۔ کچھوے نے کہا اچھا۔ تھوڑی دیر بعد آگے جا کے کچھوے نے آ کے ڈبکی لگا لی، اس نے کہا مجھے ڈبو رہا ہے، کہتا بھائی میں بھی اپنی عادت سے مجبور ہوں۔ تو بھائی میں بھی اپنی عادت سے مجبور ہوں، مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے کہ دوران گفتگو کوئی ادھر کوئی ادھر کوئی ہل جل ہو رہی ہو، میرے لیے یہ بڑی ہی میں بہت سینسیٹیو ہوں بھائی، آج میں بتا دیتا ہوں آپ لوگوں کو، بہت حساس طبیعت کا مالک ہوں، میرے لیے بڑی یہ، میرے گھر میں بھی میرا یہی رولا لپے چلتے رہتے ہیں کہ کوئی چیز ادھر سے ادھر ہو جائے تو میرے لیے بہت تکلیف دہ یہ چیز ہوتی ہے۔ اس لیے تھوڑا سا ہفتے میں ایک دن آنا ہوتا ہے تو تھوڑا سا جو ہے وہ طبیعت کا خیال رکھ لیا کریں، اور میری آپ سے کوئی ڈیمانڈ نہیں ہے، بس توجہ میری طرف رکھا کریں، اور کوئی ڈیمانڈ نہیں ہے، نہ میں نے آپ سے نعرے لگوانے، نہ میں نے آپ سے اپنی تعریفیں کروانی ہے، نہ میں نے کچھ اور کرنا ہے، میری صرف ڈیمانڈ یہ ہے کہ بھائی توجہ میری طرف رکھا کرے بس، ٹھیک بھائی؟ اگر کسی کو برا لگا ہو تو معذرت۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ بھائی تین چیزیں ایسی ہیں جو نجات دینے والی ہیں، توجہ کے ساتھ سنیے گا، بڑی کام کی باتیں ہیں، اللہ کے نبی کی بتائی ہوئی باتیں ہیں، تینوں ہی باتیں بڑی کام۔ فرمایا تین چیزیں ایسی ہیں کہ اگر کوئی ان کے اوپر عمل کر لے تو اسے نجات مل جائے گی۔ نمبر ایک، بھائی لوگوں کے سامنے متقی بن کے رہتے ہو تو تنہائی میں بھی متقی بن کے رہو، یہ نہیں کہ لوگوں کے سامنے تو حاجی ثناء اللہ بن جاؤ اور آخرت میں جا کے اللہ اللہ تو خیری صلی اللہ، نہ۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے کہ ظاہری طور پہ بھی تقوی اور پوشیدہ طور پہ بھی تقوی۔ دوسری بات، اللہ اکبر، یہ زبردست بات، فرمایا کہ ہمیشہ حق اور سچ کی بات کرنی ہے۔ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں چاہے کسی کو اچھی لگتی ہے تب بھی کرو، کسی کو نہیں اچھی لگتی تب بھی کرو۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اس پہ زیادہ مجھے تقریر کرنے کی ضرورت تو نہیں ہے، بھائی حق بولنا ہے بس، کسی کی خوشنودی یا رضامندی مقصود نہیں ہے۔ وہی جو میں کہتا ہوتا ہوں نا کہ یہ جغت باز مولویوں سے جان چھڑائیں، وہ کیا ہے؟ وہ یہی ڈرامے بازی ہے، بھائی لوگوں کو خوش کرنا ہے، جی لوگ میرا بیان سننے کے لیے آئیں، لوگ زیادہ تعداد میں آئیں، نہ، یہ پیغمبر، یہ ممبر رسول کا تقاضا نہیں ہے۔ ممبر رسول کا تقاضا یہ ہے جو اللہ کے نبی بیان فرما رہے، کیا بھائی حق بات کرنی ہے، کسی کو اچھی لگتی ہے تب بھی کرنی ہے، نہیں اچھی لگتی تب بھی کرنی ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ میں بات کو مختصر کر رہا ہوں۔ تیسری بات، حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں بھائی مالدار ہو تب بھی میانہ روی اختیار کرو، اور اگر تنگ دستی آ جائے تب بھی میانہ روی اختیار کرو۔ ہمارا معاملہ کیا ہے کہ جب ہمارے اوپر مالی تنگی آتی ہے تب تو ہم اپنا ہاتھ کھینچ لیتے ہیں، لیکن جب کوئی مال کی طرف سے کشادگی آتی ہے تو ہمارے اخراجات 4 گنا زیادہ ہو جاتے ہیں، اور اس کے بعد پھر جب تنگی آتی ہے ہم کہتے ہیں یار حالات بڑے خراب ہو گئے۔ بھائی حالات خراب ہوئے نہیں ہیں، حالات خراب کیے ہیں۔ کس نے کیے ہیں؟ ہم نے خود کیے ہیں۔ بھائی پہلے بھی 20,000 میں گزارا کر رہے تھے، اب اللہ پاک نے تمہیں 50,000 دینا شروع کر دیے تو اب بھی 20,000 میں گزارا کر لو۔ بھائی پہلے گزارا ہو سکتا ہے تو اب نہیں ہو سکتا؟ بالکل ہو سکتا ہے۔ تو بات سمجھ میں؟ تو فرمایا کہ جو ان 3 باتوں پہ عمل کر لے نجات، اور جو 3 باتیں ایسی ہیں کہ اگر کوئی ان کے اوپر چلے گا تو ہلاکت ہے۔ یہ 3 باتیں کیا ہیں؟ فرمایا کہ نمبر 1،
نفس کی خواہش جس کا اتباع کیا جائے، جس کے اوپر آج پورا کا پورا جمعہ کا بیان چل رہا ہے کہ نفس کی خواہش جس کی پیروی کی جائے، معلوم یہ ہوا کہ خواہش کا پیدا ہونا نفس کے اندر یہ برا نہیں ہے، اس خواہش پر عمل کرنا یہ برا ہے۔ بھائی تقاضا ہو رہا ہے یار آج چھوڑ دو، آج نماز کی چھٹی کر لیتے ہیں، آج نماز نہیں پڑھنے جاتے، تقاضا ہو رہا ہے، خواہش پیدا ہو رہی ہے۔ اب گناہ کب ہوگا؟ اس خیال کے پیدا ہونے سے گناہ نہیں ہوگا، اگر اس خیال پر عمل کر لیا پھر گناہ ہوگا۔ بات سمجھ میں آ گئی کہ نہیں آ گئی؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں کہ ہلاک کر دینے والی جو 3 چیزیں ان میں سب سے پہلی کیا ہے؟ ایسی خواہش جس کا اتباع کیا جائے۔ فرمایا نمبر 2، ایسا بخل، ایسی کنجوسی جس کی اطاعت کی جائے۔ کیا مطلب؟ بخل کا معنی کیا ہوتا ہے؟ کنجوسی۔ کنجوسی کا کیا مطلب؟ کہ جہاں پر شریعت نے مال خرچ کرنے کا حکم دیا وہاں پر مال کو خرچ نہ کرنا۔ ضمیری وہ نفس یہ کہہ رہا ہے کہ یار چھوڑو اس سال زکوٰۃ نہ دو، رہنے دو، کچھ نہیں ہوتا، چھوڑو یار رہنے دو اس سال قربانی نہ کرو، کچھ نہیں ہوتا۔ نفس یہ کچوکے لگا رہا ہے شیطان کی طرف سے کہ یار قربانی نہ کرو۔ اگر تو نفس کے اس خیال پر عمل کر لیا تب تو گناہ ہے، لیکن نفس کو مات دے دی، قربانی کر دی، زکوٰۃ ادا کر دی، تو یقین مانیے گا کہ دل کے اندر وہ حلاوت، وہ ایمان کی مٹھاس محسوس ہوگی جو آج سے پہلے کبھی نہیں ہو سکے گی۔ تیسری اور آخری بات جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اپنے نفس پر اترانا، اور فرمایا کہ یہ سب سے زیادہ خطرناک ہے۔ دیکھیں 2 باتیں آپ کو سمجھانے لگا ہوں، 2 باتیں، ایک ہے تکبر، ایک ہے عجب۔ تکبر کیا ہے؟ دوسرے کو حقیر سمجھنا، اور عجب کیا ہے؟ خود کو بہت بڑا سمجھنا، جسے ہم اپنی زبان میں کہہ سکتے ہیں خود پسندی میں مبتلا ہو جانا۔ میں یہ، میں ایسے، میں ویسے، میں ایسا ہوں، میں ویسا ہوں، میں یہ کرتا ہوں، میں وہ کرتا ہوں، میں اور میں، بس۔ خود کو پارسا سمجھنا، دوسرے کو گھٹیا سمجھنا، خود کو حق سمجھنا، باقی ہر دوسرے فرد کو باطل سمجھنا۔ یاد رکھیے گا جس شخص کو میں کرنے کی عادت ہوتی ہے فوراً سمجھ جائیں کہ یہ بندہ خود پسندی میں مبتلا ہے، جو اپنے علاوہ کسی دوسرے کو کچھ سمجھ ہی نہیں رہا۔ آج اجتماعی طور پہ بھی اور انفرادی طور پہ بھی ہم میں سے ہر دوسرا فرد اس بیماری کے اندر مبتلا ہے۔ ایک دفعہ میں نے بیان کیا، یہ وہ والا میں نہیں ہے، یہ بتانے والا میں ہے۔ میں نے بیان کیا تو ایک صاحب مجھے آگے کہنے کہ جی بیان تو بڑا اچھا تھا لیکن میں مطمئن نہیں ہوا، یہ ان کی والی میں تھی۔ میں نے کہا جی میں کو تو کوئی بھی مطمئن نہیں کر سکتا۔ بھائی جب میں آ گئی نا کہ میں مطمئن نہیں ہوا تو بھائی میں نے کہا بھائی میں تو کوئی مطمئن نہیں کر سکتا۔ تو فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سب سے خطرناک چیز کیا ہے، سب سے خطرناک بیماری کیا ہے؟ اپنے نفس پر اترانا، عجب پسندی میں مبتلا ہو جانا۔ میں ایسا ہوں، میں ویسا ہوں، میں یہ کرتا ہوں، میں وہ کرتا ہوں، میں نے یہ کیا، میں یوں کیا، میں یوں کروں گا، میں ایسے کروں گا، میں ویسے کروں گا۔ او بھائی کل تو ہی دنیا سے آئے ہیں، بتھیری دنیا ہے بھائی، بتھیری دنیا ہے۔ 7 ارب انسان ہے اللہ پاک کے بنائے ہوا، وہ بھی اللہ کی مخلوق ہیں۔ جو اللہ کو ماننے والا ہے وہ بھی اللہ کی مخلوق ہے، جو نہ ماننے والا ہے وہ بھی اللہ کی مخلوق ہے۔ صرف تم اکیلے اس دنیا کے اندر اللہ کی مخلوق نہیں ہو، ہم چنی دیگر نیست، ہم جیسا کوئی دوسرا نہیں ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ دل کی بیماریوں میں سے یہ خطرناک ترین بیماری ہے۔ اللہ میرا کہنا اور آپ کا سننا قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔